بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے عدنان کو اپنے کسی خفیہ اڈے میں لے جا کر چھپایا۔ تم اس جگہ کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی، لیکن تم نے مجھے وہاں کا پتہ نہیں بتایا۔ تم جو بات مجھ سے چھپانا چاہتی ہو چھپا لیتی ہو، صرف محبت کے معاملے میں اپنی سچائی ثابت کرتی رہتی ہو۔ میں تمہاری ایسی کھوکھلی محبت کو پا کر کیا کروں گا؟ پھر وہ ذرا توقف سے بولا، میں جا رہا ہوں۔ تم نے اب تک صرف میری محبت دیکھی ہے، اب نفرت دیکھو گی۔ خدا نے چاہا تو عدنان ہمیں ضرور ملے گا، اور جب ملے گا تو تم اس کے سائے تک کبھی نہیں پہنچ سکو گی۔ وہ پلٹ کر جانے لگا۔ وہ دوڑ کر اس کے قدموں سے لپٹ گئی، زمین پر گر پڑی۔ اس نے اپنے قدموں سے اسے الگ کیا، اسے دھکا دے کر پھر ایک بار صوفے پر گرایا اور چلتا ہوا اس کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ اسے آوازیں دیتی رہی، پھر اس نے فوراً ہی آئینے کو نکالا اور اس کو دیکھتی ہوئی شیوانی کو یاد کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ دکھائی دی۔ وہ اس کی آنکھوں میں ڈوب کر بولی، غضب ہو گیا، پورس مجھ سے نفرت کرنے لگا ہے، چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ وہ بولی، فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا ٹھیک ہو جائے گا؟ میں تم سے پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ میں پورس کے بغیر نہیں رہ سکوں گی۔ اور اپنے بیٹے کے بغیر رہ لو گی؟ نہیں، میں اپنے بیٹے کے بغیر بھی نہیں رہ سکوں گی۔ تو پہلے عدنان کی فکر کرو، وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ ہم پہلے اسے تلاش کریں گے، حاصل کریں گے، پھر اس کے بعد پورس سے بھی نمٹ لیں گے۔ اطمینان رکھو، وہ کہیں نہیں جائے گا۔ میں اسے کسی طرح ٹریپ کر کے تمہارے پاس پہنچا دوں گی۔ کیا تم یہ وعدہ کرتی ہو کہ میرا پورس میرا ہی رہے گا اور مجھ سے نفرت نہیں کرے گا؟ وہ آج نفرت کر رہا ہے، میں اس کی نفرت محبت میں بدل دوں گی۔ میں نے کہا نا، فکر نہ کرو، صرف عدنان کے بارے میں سوچو۔ میں بھی اس کے لیے پریشان ہوں، لہٰذا بھی تم مجھے پریشان نہ کرو۔ شیوانی کا عکس آئینے سے گم ہو گیا۔ اس نے آئینے کو اپنے پرس میں رکھ لیا، پھر خلا میں تکتے ہوئے پورس کے بارے سوچنے لگی۔ اسے شیوانی کی باتیں دلاسا دے رہی تھیں کہ وہ روٹ کر جانے والا جلد ہی اس کے پاس واپس آئے گا۔ سونیا اپنے پوتے کی بو سونگتی ہوئی صحیح مقام پر پہنچ رہی تھی۔ اسے جس بنگلے میں چھپایا گیا تھا، اس محلے تک پہنچتے پہنچتے اس نے محسوس کیا کہ بو کی سمت بدل گئی ہے۔ اب وہ ادھر نہیں ہے، کسی دوسری طرف جا رہا ہے۔ یعنی اغوا کرنے والے سونیا سے پہلے وہاں پہنچ گئے تھے اور عدنان کو لے جا رہے تھے۔ وہ سمت بدل کر جانے لگی۔ وہ کتنی ہی شاہراہوں سے، گلیوں سے، محلوں سے اور بڑی چھوٹی آبادیوں سے گزرتی ہوئی جا رہی تھی۔ یعنی اسے اغوا کرنے والے اس سے بھی تیز رفتار تھے۔ پھر وہ ایک جگہ ٹھٹک گئی، ذرا رک کر اس کی بو محسوس کرنے لگی۔ پتہ چلا کہ وہ بو فضا میں بلند ہو رہی ہے۔ وہ پریشان ہو گئی۔ قریبی ایک وسیع میدان تھا۔ وہ تیزی سے ڈرائیو کرتے ہوئے اس میدان کی طرف جانے لگی۔ کسی ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جب وہ اس میدان کے قریب پہنچی تو ایک ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو کر دور جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی عدنان کی بو بھی دور ہوتی جا رہی تھی۔ سونیا کے دماغ میں اعلیٰ بی بی کے علاوہ دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی تھے۔ اس نے کہا، فوراً میرے لیے ہیلی کاپٹر کا انتظام کرو۔ وہ ہیلی کاپٹر بارڈر کراس کر کے دوسرے ملک جا سکتا ہے۔ اگر ایسے وقت مجھے روکا گیا تو تم سب ٹیلی پیتھی کے ذریعے ان رکاوٹیں پیدا کرنے والوں کو روکو گے۔ آگے بڑھتے وقت میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اب سونیا ہیلی کاپٹر کے ذریعے اغوا کرنے والوں کا تعاقب کرنے والی تھی۔ اس کی ناکامی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ عدنان کو ارناکوف یا ولاڈیمیر میں سے کوئی لے جا رہا تھا۔ اس وقت ولاڈیمیر پریشان تھا، سوچ رہا تھا کہ سونیا یا ارناکوف میں سے کوئی عدنان کو لے جا رہی ہے۔ اس نے پہلے ارناکوف سے رابطہ کیا، اس کے بیمار بیٹے کے دماغ میں جا کر اسے مخاطب کیا۔ تو ارناکوف نے پوچھا، کس لیے آئے ہو؟ تم انجان بن رہی ہو؟ کیا تم عدنان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی کہ اسے اغوا کیا گیا ہے؟ ہاں جانتی ہوں، اسے میں ہی لے جا رہی ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے عمل کے ذریعے کامیاب ہو چکی ہو۔ ہاں، میں بھی اسے کسی خفیہ اڈے میں پہنچانے کے سلسلے میں مصروف ہوں۔ تم سے مزید بات نہیں کر سکتی۔ پلیز ایک منٹ ذرا میری بات سن لو۔ میں جانتا ہوں تم تنہا مصروف نہیں ہو۔ نتاشا بھی خیال خوانی کے ذریعے تمہارے ساتھ ہے، اور وہ آواز بین بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ تم دونوں ایک طرف ہو اور میں یہاں تنہا ہوں، اس لیے تم مجھ سے بازی لے جا رہی ہو۔ بہرحال ہم سب کے لیے عدنان کی موت ضروری ہے، مگر ایک بات تو تم جانتی ہو کہ اسے میرے ہاتھوں سے ہلاک ہونا چاہیے، ورنہ تم اسے ہلاک کرو گی تو ہم سب پوری طرح نحوست کی تاریکیوں سے نکل نہیں پائیں گے، اور اگر میں ہلاک کروں گا تو ہم سب کو پوری طرح نحوستوں سے نجات حاصل ہو جائے گی اور ہمیں عروج حاصل ہوتا رہے گا۔ میں جانتی ہوں کہ اسے تمہارے ہی ہاتھوں ہلاک ہونا چاہیے، اس میں ہم سب کا بھلا ہے، لیکن میں عدنان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ اس نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم اگر اسے میرے حوالے نہیں کرو گی، میں اپنے ہاتھوں سے اسے ہلاک نہیں کروں گا، تو پھر تم اپنی بھلائی کے بارے میں کیسے سوچ رہی ہو؟
میں نادان نہیں ہوں، جانتی ہوں کہ عدنان جب تک میرے شکنجے میں رہے گا اس وقت تک نحوست ایک حد تک رہے گی اور اس سے ہمیں نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں آنے والے مصائب سے نمٹ لوں گی لیکن تم زوال پذیر ہوتے رہو گے، ایسے مصائب سے گزرتے رہو گے کہ تمہیں دن میں تارے دکھائی دیں گے اور رفتہ رفتہ تم اپنی موت کی طرف جاتے رہو گے۔ وہ بچہ ہم سے زیادہ تمہارے لیے ضروری ہے، جب تم یہ جانتی ہو تو اسے میرے حوالے کیوں نہیں کر رہی؟ اس لیے کہ میں سوتیلا ہوں، تم میری تباہی اور موت چاہتی ہو، یہی سمجھ لو۔ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو اور نحوستوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو میں ایک ہی شرط پر عدنان کو تمہارے حوالے کروں گی۔ بولو کیا چاہتی ہو؟ یہ کہ تم ہمارے سامنے آ جاؤ، مجھے اور میری بیٹی کو اپنے دماغ میں آنے دو۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میرے دماغ میں آتے ہی تم دونوں مجھ پر قبضہ جمانے کی کوشش کرو گی، مجھے اپنا معمول اور تابعدار بنانا چاہو گی۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں ایسی نادانی کروں گا؟ تو نہ کرو، دانشمند بن کر رہو۔ تم میں ذہانت ہے، قوت ہے، حوصلہ ہے تو عدنان کو مجھ سے چھین کر لے جاؤ اور اسے ہلاک کر دو۔ ایسا حوصلہ کرنے سے پہلے ہی اچھی طرح سوچ لینا کہ تم تنہا ہو اور ہم 3 ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں، میں ہوں، میری بیٹی ہے اور آواز ون ہے۔ بس اب جاؤ، میں بہت مصروف ہوں۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ ولادیمیر اپنی جگہ حاضر ہو کر سوچنے لگا۔ وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ عدنان ہاتھ آتے آتے نکل جاتا تھا۔ پہلے سونی جیسی مکار عورت ہی کچھ کم نہ تھی جس کے مقابلے میں ناکامی ہو رہی تھی۔ اس پر یہ کہ ستیلی ماں دشمنی پر اتر آئی تھی، اسے چیلنج کر رہی تھی کہ وہ عدنان کو اس کے شکنجے سے نکال کر نہیں لے جا سکے گا، اور جب تک ناکام ہوتا رہے گا اس وقت تک عدنان زندہ سلامت رہے گا اور اس کے لیے نحوستیں لاتا رہے گا۔ وہ بچہ ایسا تھا جو صرف اپنوں کے لیے ہی نہیں دشمنوں کے لیے بھی ضروری تھا۔ وہ ستیلے بھی اس کے لیے آپس میں لڑنے لگے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا تھا کہ عدنان کو زندگی مل رہی تھی اور وہ زندگی سونگنے کی حس کو بھی چیلنج کر رہی تھی۔ آؤ گرینڈ ماما، اپنے پوتے کی بھوک کے پیچھے کہاں تک آتی رہو گی؟ ولادیمیر مشکل میں پڑ گیا تھا۔ اس نے عدنان کو اغوا کرانے، اسے اپنے پاس بلانے اور اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنے کے سلسلے میں کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کر ڈالی تھی کہ وہ بچہ کسی طرح اس کے قابو میں آ جائے، لیکن وہ ہر بار اس کے ہاتھوں میں آ کر گیلے صابن کی طرح پھسل گیا تھا۔ ہر بار اسے یقین ہوتا رہا کہ اس بار وہ بچہ اس کے ہاتھ آ کر نہیں جائے گا، کوئی اسے بچا نہیں سکے گا، لیکن ایک عورت، صرف ایک مکار عورت، اپنے پوتے کو اس سے چھین کر لے جاتی رہی۔ اس نے اپنی ذہانت استعمال کی، ٹیلی پیتھی کا ہتھیار آزمایا اور آخر میں پراسرار علوم کے ذریعے اس بچے تک پہنچنا چاہا۔ اس کے اور ارناکوف کے پاس ایک سراغ رساں آلہ تھا جو کالے جادو کے ذریعے ان کی مطلوب کی نشاندہی کرتا تھا۔ اس آلے نے عدنان کی نشاندہی کی تھی اور صحیح جگہ پر انہیں پہنچایا تھا، لیکن ولادیمیر کے وہاں پہنچنے سے پہلے ارناکوف عدنان کو لے گئی تھی۔ اس بار اس نے سونیا سے نہیں، اپنی ستیلی ماں سے شکست کھائی تھی۔ عدنان راسپوٹین کے پورے خاندان کے لیے لازمی تھا۔ ان کے پراسرار علوم نے بتایا تھا کہ جب تک وہ بچہ اس زمین پر رہے گا اور سانسیں لیتا رہے گا اس وقت تک انہیں عروج حاصل نہیں ہوگا اور وہ زوال پذیر رہیں گے اور ہمیشہ مصائب کا سامنا کرتے رہیں گے۔ ارناکوف، اس کے بیمار بیٹے اونوپکوف اور اس کی جوان بیٹی تاشا کے سلسلے میں پراسرار علوم نے بتایا تھا کہ وہ بچہ ان کے لیے جب اتنا منحوس نہیں ہے جتنا کہ ولادیمیر کے لیے ہے۔ وہ بچہ جب تک زندہ رہے گا نحوستیں طاری رہیں گی، مسائل کا سامنا ہوتا رہے گا، لیکن وہ ان مسائل کا حل تلاش کر سکیں گے اور مصائب سے نکلتے رہیں گے۔ لیکن ولادیمیر کبھی عروج حاصل نہیں کرے گا، یا تو کسی دشمن کے زیر اثر آ کر اس سے کم تر ہو جائے گا یا پھر مارا جائے گا۔ اس نحوست کا توڑ یہی تھا کہ ولادیمیر اس بچے کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرے۔ اگر کوئی دوسرا ہلاک کرے گا تو نحوستیں کم تو ہو جائیں گی لیکن اس پر حاوی رہیں گی۔ اپنے ستیلوں اور دشمنوں پر برتری حاصل کرنے کے لیے لازمی تھا کہ وہ اس بچے کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرے۔ اس کی ستیلی ماں ارناکوف اب اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا رہی تھی۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ عدنان کو ہلاک نہیں کرے گی، زندہ رکھے گی تاکہ ولادیمیر پر ان سے زیادہ نحوستیں طاری ہوتی رہیں اور وہ ان ستیلوں یا دوسرے دشمنوں کے زیر اثر آ جائے یا پھر مارا جائے۔ ولادیمیر بری طرح پھنس گیا تھا۔ اس نے ستیلی ماں سے سمجھوتا کرنا چاہا، اس کی ہر شرط پوری کرنے پر آمادہ ہو گیا، لیکن ارناکوف نے کہا، میری ایک ہی شرط ہے کہ مجھے اپنے دماغ میں آنے دو۔ وہ ایسی شرط منوانا چاہتی تھی جسے وہ مرتے دم تک نہیں مان سکتا تھا۔ اپنے دماغ میں اسے آنے کا موقع دیتا تو وہ آتے ہی اس کے اندر زلزلے پیدا کر دیتی، اسے دماغی طور پر کمزور بنا دیتی۔ اگرچہ وہ غیر معمولی فولادی دماغ کا حامل تھا، زلزلوں کا اثر دیر پا نہیں ہوتا تھا، وہ پھر ذہنی توانائی حاصل کر لیتا تھا، لیکن اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی کمزور ہوتا تو پھر وہ کالے جادو کے ذریعے اسے اور کمزور بنا دیتی اور وہ اس کے کالے جادو کے سامنے بے بس ہو جاتا تھا۔ دماغی کمزوری کی ایک باعث جواباً اس پر کالا عمل کرنے کے قابل نہ رہتا، اس لیے وہ اس کی ایسی شرط مان ہی نہیں سکتا تھا جس کے بعد اس کے دماغ کو کمزور بنا دیا جاتا اور وہ اپنی ستیلی ماں کے سامنے بے بس ہو جاتا اور ہمیشہ اس کا غلام بن کر رہتا۔
وہ عدنان کے سلسلے میں اب ہم سے ٹکرا رہا تھا اور ہم اتنے زبردست مخالف تھے کہ اسے پسینے آ رہے تھے۔ ایسے میں وہ اپنی ستیلی ماں، ستیلی بہن وغیرہ سے دور ہی دور رہتا تھا۔ فی الحال ان سے کتراتا آ رہا تھا، لیکن اب حالات ایسے پیدا ہو رہے تھے کہ ہمیں چھوڑ کر ان لوگوں سے ٹکرانا لازمی ہو گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا کہ اب پراسرار علوم کے ذریعے معلوم کر لے گا کہ ستیلی ماں نے عدنان کو کہاں چھپا کر رکھا ہے۔ جب وہ جگہ معلوم ہو جائے گی تو وہ وہاں سے اسے نکال لانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، اور ایسے موقع پر اسے پراسرار علوم جاننے والی ستیلی چڑیل سے کتنا زبردست ٹکراؤ ہوگا وہ اس بات کو سمجھتا تھا۔ اس کے باوجود ٹکراؤ لازمی ہو گیا تھا۔ پہلے تو اس نے ارناکوف کو سمجھانے کی کوشش کی، دیکھو ہم آپس میں سوتیلے ہیں، ہماری دشمنی خاندانی ہے، یہ آپس کی بات ہے، ہم بعد میں بھی ایک دوسرے سے شکایتیں کر سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں، لیکن ابھی ہمارے مقابلے میں فرحاد علی تیمور اور سونیا جیسی مکار عورت ہے۔ ان سے نمٹنے کے لیے ہمیں متحد رہنا چاہیے۔ ارناکوف نے کہا، اب تک ہم متحد رہے تھے، تم بھی اپنے طور پر عمل کر رہے تھے، میں بھی کر رہی تھی، تاکہ کسی طرح فرحاد کے پوتے کو حاصل کر لیا جائے۔ تم حاصل کرنے میں ناکام رہے، میں کامیاب ہو گئی، اب بازی میرے ہاتھ میں ہے۔ میں اپنا فائدہ اور نقصان دیکھ کر اپنے طور پر یہ بازی کھیل رہی ہوں، اور جس طرح کھیل رہی ہوں وہ تمہیں بتا چکی ہوں۔ تم راضی ہو تو مجھے اپنے دماغ میں آنے دو، اور اگر نہیں تو جاؤ، جو کر سکتے ہو کرو، میں تمہارے جوابی حملوں کا انتظار کرتی رہوں گی۔ میں تو بہت کچھ کرنے کی کوششیں کروں گا، ویسے میری آخری کوشش کو تم اچھی طرح سمجھتی ہو۔ تمہارا یہ بیٹا جس کے دماغ میں آ کر ہم باتیں کرتے ہیں، سب سے پہلے میں اسے ختم کروں گا، اس طرح تڑپاؤں گا کہ تم اسے بچا نہیں پاؤ گی۔ ارنا نے بڑے اعتماد سے کہا، یہ تمہارا آخری حملہ ہوگا، پہلے تو میں تمہارے دوسرے حملوں کا انتظار کرتی رہوں گی اور ان سے نمٹتی رہوں گی۔ جب میرے بیٹے کی باری آئے گی تو پھر دیکھا جائے گا۔ تو پھر پہلے ہی کیوں نہ تمہارے بیٹے کی باری آ جائے، میں عدنان تک پہنچنے کے لیے کیوں خواہ مخواہ پریشانیاں مول لوں۔ ابھی تمہارے بیٹے کی ایسی کی تیسی کروں گا، اسے ذہنی عذابوں میں مبتلا کروں گا تو تمہارے ہوش اڑیں گے۔ پھر میں تم سے سودا کروں گا کہ اب بیٹا چاہتی ہو یا عدنان۔ بیٹا چاہتی ہو تو عدنان میرے حوالے کر دو، ورنہ بیٹا تو گیا سمجھو۔ ولاڈیمیر، بہت بڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے کبھی کبھی بہت بڑا نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ میں تمہاری دشمنی کے باعث اپنا ایک سگا بیٹا ہار تو جاؤں گی، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا ذرا یہ سوچو۔ ایک تو یہ کہ اس کے ذریعے ہماری گفتگو ہو جاتی ہے، میں اس کے بعد پھر کوئی اعلی کار نہیں بناؤں گی، اور نہ ہی پھر کبھی تم مجھ سے رابطہ کر سکو گے، اور نہ ہی یہ معلوم کر سکو گے کہ عدنان کہاں ہے۔ اور جب تک میں عدنان کی اچھی طرح دیکھ بھال کرتی رہوں گی، اسے زندہ سلامت رکھوں گی، اس وقت تک تم پر مصیبتیں نازل ہوتی رہیں گی، اور میں بھی تمہارا جینا حرام کر دوں گی۔ تمہیں اس طرح رفتہ رفتہ موت کی طرف لے جاؤں گی کہ پھر تمہیں بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ تمہارا کوئی پراسرار علم، ٹیلی پیتھی وغیرہ اور کوئی حربہ کام نہیں آئے گا۔ تم میرے ایک بیٹے کو مار کر بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے اور میری طرف سے نئی مصیبتوں کو دعوت دو گے۔ میں بھی جا رہا ہوں، سوچتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ویسے یہ سمجھ لو کہ تمہارے اس بیٹے کو اب میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، لہٰذا اس کی سلامتی کے لیے جتنی جلدی ہو سکے مجھ سے سمجھوتا کر لو۔ میں 1 گھنٹے کے بعد پھر آؤں گا۔ وہ چلا گیا۔ جس وقت ان دونوں میں یہ بحث و تکرار ہو رہی تھی، اس وقت سونیا اپنے پوتے کی بو سونگتی ہوئی اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ اس کی بیٹی تاشا اور آوازوین سوم ٹیلی پیتھی کے ذریعے عدنان کی نگرانی کر رہے تھے اور اسے خفیہ اڈے تک پہنچانا چاہتے تھے۔ ادھر ارناکوف اپنے طور پر ولاڈیمیر سے نمٹ رہی تھی، ادھر تاشا اور آوازوین سوم ایک ٹیلی پیتھی کے ذریعے عدنان کو پیرس سے لے گئے تھے۔ اس وقت سونیا نے اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے کہا تھا کہ فوراً ہیلی کاپٹر کا انتظام کیا جائے۔ آدھے گھنٹے کے اندر بابا صاحب کے دائرے سے ایک ہیلی کاپٹر یا طیارہ ایک ملک کی سرحد پار کر کے دوسرے ملک میں نہیں جا سکتا تھا جب تک کہ اسے باقاعدہ طور پر حکم نامہ حاصل نہ ہو جائے، اور سونیا نے اتنی اجرت میں کوئی حکم نامہ حاصل نہیں کیا تھا۔ تاشا اور آوازوین نے بہت پہلے ہی حکم نامے حاصل کر لیے تھے کہ وہ اپنا ہیلی کاپٹر کس کس ملک کی سرحد سے گزارتے ہوئے جائیں گے۔ وہاں پہنچ کر سونیا کے راستے میں رکاوٹیں آئیں، لیکن ہمارے ٹیلی پیتھی جانے والے خیال خوانی کے ذریعے ان رکاوٹوں کو دور کرنے لگے۔ ایسے وقت سونیا نے بو سونگتے ہوئے اندازہ کیا کہ اب وہ ہیلی کاپٹر برلن کی طرف جا رہا ہے۔ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، وہ حکم نامہ دکھاتے ہوئے ہر رکاوٹ سے گزر رہے تھے اور سونیا سے ہزاروں میل دور ہوتے جا رہے تھے۔ فرینکفرٹ پہنچ کر بابا صاحب کے ہیلی کاپٹر کو واپس بھیج دیا گیا۔ پھر خیال خوانی کرنے والوں نے فرینکفرٹ کے ایئرپورٹ سے ایک طیارے کو اغوا کیا۔ سونیا اس میں بیٹھ کر برلن کی طرف جانے لگی۔ وہ 2 سیٹر طیارہ تھا، اس میں سونیا کے علاوہ صرف ایک پائلٹ تھا، وہ جہاز کو کنٹرول کر رہا تھا۔ ہمارے خیال خوانی کرنے والے نے کہا، میڈم ہم نے آپ کی ہدایت کے مطابق برلن ایئرپورٹ پر جا کر انکوائری کی تو وہاں سے معلوم ہوا ہے کہ فرینکفرٹ سے ایک ہیلی کاپٹر وہاں کے ہیلی پیڈ کی طرف آ رہا ہے، اور جب وہ وہاں پہنچے گا تو پھر ہم معلوم کریں گے کہ اس ہیلی کاپٹر میں کتنے افراد ہیں اور اب وہ برلن سے کس سمت جانا چاہتے ہیں۔ وہ اس 2 سیٹر طیارے میں بیٹھ کر برلن کی طرف جا رہی تھی۔ 15 منٹ کے بعد ہمارے خیال خوانی کرنے والے نے بتایا کہ وہ ہیلی کاپٹر وہاں پہنچ گیا ہے
ایئرپورٹ میں جن افراد کو اعلی کار بنایا گیا تھا، ان کے ذریعے اس ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کے دماغ میں پہنچنے کی کوشش کی گئی۔ پتہ چلا کہ پائلٹ اور اس کے 2 افراد مسلح اور یوگا کے ماہر ہیں۔ ان کے دماغوں کو تنویمی عمل یا کالے جادو کے ذریعے لاک کر دیا گیا ہے۔ سونیا نے پوچھا کہ اپنے اعلی کاروں کے ذریعے عدنان کو اس ہیلی کاپٹر سے نکال کر نہیں لا سکتے؟ ہمارے اعلی کاروں کے ہیلی کاپٹر تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ پرواز کر چکے تھے۔ اب آپ بتائیں کہ اب وہ عدنان بابا کو اگلی کون سی منزل کی طرف لے جا رہے ہیں؟ ہم پھر وہاں کے ایئرپورٹ میں پہنچ کر چند افراد کو اپنا اعلی کار بنائیں گے، کوشش کریں گے کہ عدنان بابا کو ان سے چھین لیں۔ ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے اس ہیلی کاپٹر میں سفر کرنے والے کسی بھی فرد کے دماغ میں نہیں پہنچ سکتے تھے، نہ پائلٹ اور نہ ہی وہ 2 مسلح افراد انہیں اپنے دماغ میں آنے دے رہے تھے۔ عدنان کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ان کے سامنے یہی ایک راستہ تھا کہ وہ ہیلی کاپٹر جس ایئرپورٹ پر پہنچتا، وہاں کے عملے میں سے چند افراد کو اعلی کار بنایا جاتا، اور وہ یہی کر رہے تھے۔ سونیا نے عدنان کی بو سونگتے ہوئے کہا، وہ ہیلی کاپٹر شمال مشرق کی طرف جا رہا ہے، یقیناً روس کی فضاؤں میں پرواز کر رہا ہے۔ ہمارے ایک اور ٹیلی پیتھی جاننے والے نے کہا، میڈم میں نے ابھی کنٹرول ٹاور والوں کے ذریعے معلوم کیا ہے، وہ ہیلی کاپٹر آگے ماسکو پہنچ کر رکے گا۔ ہمارے تمام خیال خوانی کرنے والے ماسکو شہر کے اہم عہدیداروں کے دماغوں میں پہنچنے لگے۔ وہ ہیلی کاپٹر 2 گھنٹے بعد ماسکو پہنچنے والا تھا۔ سونیا مطمئن تھی، اس کی بو پا رہی تھی اور یہ سمجھ رہی تھی کہ ماسکو اگر ان کی آخری منزل ہے تو ذرا دیر سے ہی صحیح وہ اپنے پوتے تک پہنچ جائے گی۔ ولادیمیر اپنے طلسمی آلے کے ذریعے عدنان کا سراغ لگا رہا تھا۔ کالا عمل کرتا جا رہا تھا اور اس آلے کی سوئی بتا رہی تھی کہ عدنان کہیں ایک جگہ نہیں ہے، ادھر سے ادھر جا رہا ہے۔ ارناکوف اسے کسی خفیہ اڈے میں پہنچانا چاہتی ہے، لیکن ابھی ادھر سے ادھر بھٹکا رہی ہے، اپنے اعلی کاروں کے ذریعے شاید کوئی لمبا راستہ اختیار کر رہی ہے اور اس جیسے تعاقب کرنے اور سراغ لگانے والوں کو ڈاج دینا چاہتی ہے۔ ارناکوف نے بھی ایک طلسمی آلے کے ذریعے عدنان کا سراغ لگایا تھا اور اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اب وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ ولادیمیر ایسے ہی طلسمی آلے کے ذریعے عدنان کا بھی سراغ لگائے گا اور ٹھیک اس جگہ پہنچے گا جہاں وہ عدنان کو چھپانے والی ہے۔ اس نے ان حالات میں ولادیمیر سے نمٹنے کے لیے پہلے سے ہی تیاری کی تھی۔ وہ بھی کالے جادو کے ذریعے اس کے طلسمی آلے کا توڑ کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ کرنے کے لیے ہی اس نے عدنان کو تاشا اور آوازوین کے حوالے کیا تھا۔ وہ دونوں اسے اغوا کر کے خفیہ اڈے کی طرف لے جا رہے تھے اور ادھر یہ ولادیمیر کے کالے جادو کا توڑ کر رہی تھی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ سونیا اپنے پوتے کی بو سونگتی ہوئی اس کا تعاقب کر رہی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی مدد سے عدنان کا سراغ لگانے کی کوشش کرے گی اور ناکام رہے گی۔ وہ عدنان کو اپنے خفیہ اڈے میں پہنچانے کے بعد اس کے چاروں طرف بلیک میجک کے ذریعے ایسا حصار باندھے گی کہ سونیا تو کیا، ولادیمیر بھی اپنے بلیک میجک کے ذریعے اس بچے تک نہیں پہنچ پائے گا۔ 2 گھنٹے بعد عدنان کے ہیلی کاپٹر کو ماسکو کے کسی ہیلی پیڈ میں اترنا تھا، لیکن وہ مسلسل پرواز کر رہا تھا۔ ماسکو ایئرپورٹ کے اعلیٰ عہدیدار یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے کہ ایک ہیلی کاپٹر جو قانونی طور پر پرواز کر کے فرانس سے یہاں تک آیا تھا، اسے یہاں رکنا چاہیے تھا، لیکن وہ غیر قانونی طور پر کوئی سگنل دیے بغیر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ پتہ نہیں اب کہاں گم ہو گیا تھا۔ اس کا پائلٹ کنٹرول ٹاور والوں سے رابطہ نہیں کر رہا تھا۔ ہماری خیال خوانی کرنے والوں نے سونیا کو بتایا کہ اس ہیلی کاپٹر کا پائلٹ غیر قانونی طور پر اس حکم نامے کی نفی کر رہا ہے جس کے ذریعے وہ پیرس سے وہاں تک پرواز کرتا ہوا آیا تھا، اور اب وہ کسی دوسری جگہ چلا گیا ہے۔ سونیا نے کہا، یقیناً وہ خفیہ اڈا ماسکو سٹی کے آس پاس کہیں ہوگا۔ ماسکو میں اپنے مزید اعلی کار بنا کر انہیں دور تک دوڑاؤ اور دیکھو کہ وہ ہیلی کاپٹر کہاں جا کر اتر رہا ہے۔ ویسے میں تم لوگوں کو گائیڈ تو کرتی رہوں گی، وہ میرے پوتے کو مجھ سے نہیں چھپا سکیں گے۔ انہوں نے اس ہیلی کاپٹر کو ماسکو سے تقریباً 50 کلومیٹر کی دوری پر لے جا کر اتارا تھا۔ وہاں تاشا اور آوازوین کے اعلی کار پہلے سے گاڑی لے کر پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے عدنان کو ہیلی کاپٹر سے اتار کر گاڑی میں بٹھایا، پھر وہاں سے چل پڑے اور ہیلی کاپٹر پرواز کرتا ہوا دوسری طرف جانے لگا۔ ولادیمیر ایک طیارے میں سفر کرتا ہوا ماسکو پہنچنے ہی والا تھا۔ وہ اس طیارے میں تھا جو سونیا سے پہلے ماسکو پہنچ رہا تھا۔ وہ طیارے کی سب سے پچھلی قطار میں ایک سیٹ پر خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا۔ اس بیگ میں وہ طلسمی آلہ تھا جس کی سوئی بتا رہی تھی کہ عدنان کو کس سمت لے جایا جا رہا ہے۔ وہ اس آلے کو دیکھتا جا رہا تھا اور دل ہی دل میں کالے علم کا منتر پڑھتا جا رہا تھا۔ ارناکوف ماسکو میں رہتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس بچے کو ماسکو کے کسی علاقے میں چھپا کر رکھے گی اور اس کا یہ خیال درست ثابت ہو رہا تھا۔ جب عدنان کو ہیلی کاپٹر سے اتار کر ایک گاڑی میں پہنچایا جا رہا تھا، اس وقت طلسمی آلے کی سوئی ایک جگہ رک گئی تھی۔ ادھر یہ ماسکو پہنچ گیا تھا۔ طیارے سے اتر کر امیگریشن کاؤنٹر سے گزرنے کے بعد وہ ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر آیا۔ وہاں اس کے اعلی کار موجود تھے۔ وہ ایک کار میں بیٹھ کر ان کے ساتھ اسی طرف جانے لگا جس طرف سوئی رک گئی تھی۔ وہ تیزی میں ڈرائیو کرتا ہوا 50 کلومیٹر کے فاصلے پر جب اس جگہ پہنچا جہاں ہیلی کاپٹر کو اتار کر عدنان کو ایک گاڑی میں منتقل کیا گیا تھا، وہاں وہ میدانی علاقہ ویران تھا۔
نہ ہیلی کاپٹر تھا نہ ادران تھا۔ وہ کالے منتروں کو جاپ کرتا ہوا سوئی کو دیکھنے لگا اور حیران ہونے لگا۔ اب وہ سوئی کوئی حرکت نہیں کر رہی تھی، یہ بتا نہیں پا رہی تھی کہ اس بچے کو کہاں لے جایا گیا ہے۔ تب وہ سمجھ گیا کہ ارناکوف اس کے طلسمی آلے کا توڑ کر رہی ہے۔ اس نے اپنے تمام اہلکاروں سے کہا تم سب چاروں طرف کئی کلومیٹر تک جاؤ اور معلوم کرو کہ کیا کسی بچے کو کسی چھوٹے بڑے شہر میں یا کسی چھوٹی سی بستی میں لایا گیا ہے۔ میں تم لوگوں کے دماغوں میں رہوں گا اور تم لوگوں کے ذریعے دوسرے لوگوں کے دماغوں میں پہنچ کر معلوم کرتا رہوں گا۔ وہ سب اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر مختلف سمتوں میں چلے گئے۔